تو وہ مردہ جانوروں کی بدبودار اوج گلی سڑی آتیں اٹھا کر لاتا اور حضور پر پھینک دیا کرتا۔ گھر کے آنگن میں کوڑا کرکٹ ڈالنا اور جہاں ہنڈیاں پک رہی ہو وہاں غلاظت پھینکنا اس کا روز مرہ کا معمول تھا۔ صرف اسی پر بس نہیں، اس کی بدبخت بیوی خود جنگل میں جایا کرتی اور خاردار ٹہنیاں چنتی، ان کو اکٹھا کر کے اپنے سر پر اٹھا کر لاتی اور رات کے وقت حضور کی راہ میں ڈال دیا کرتی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لہب ترتیب سے 111 نمبر پر ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 5 آیات ہیں۔ قرآن کریم میں نام لے کر ابو لہب کا ذکر کیا گیا ہے، حالانکہ مکہ، مدینہ اور دیگر قبائل عرب میں حضور کے دشمنوں اور دین کے بدخواہوں کی کمی نہ تھی۔ ان کی اذیت رسانیاں، دل آزاریاں اور اسلام کو بحیثیت دین ناکام کرنے کی کوششیں ابو لہب کی سازشوں سے کسی طرح کم نہ تھیں۔ پھر اس کی کیا وجہ ہے جس کے باعث اس کا نام لے کر یہ صورت اتاری گئی؟ جہاں محبت کی توقع ہو وہاں سے اگر نفرت و عداوت کا لاوا پھوٹ نکلے، جہاں سے تائید و اعانت کی امید ہو وہاں سے مخاصمت کا طوفان امڑنے لگے تو یقیناً یہ چیز بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ ابو لہب حضور کا حقیقی چچا تھا۔ حضرت عبداللہ اور ابو لہب دونوں حقیقی بھائی تھے۔ اس سے بجا طور پر یہ امید کی جا سکتی تھی کہ وہ اپنے سگے بھائی کے یتیم بیٹے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوگا اور اس کی تائید و نصرت میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں کرے گا۔ نیز یہ بنی ہاشم کا رئیس تھا، عرب کا وہ معاشرہ جس میں ہادی برحق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اس میں ہر قسم کی مرکزیت قبیلے کو حاصل تھی۔ قبیلے کے ہر فرد کی امداد کرنا اس قبیلے کے سردار کی اخلاقی اور سیاسی ذمہ داری تھی۔ اگر وہ فرد ظالم بھی ہوتا تو مظلوم کی مدد کے بجائے قبیلے کے سارے افراد اپنے ظالم بھائی کی مدد کرنا ضروری سمجھتے۔ ابو لہب بنی ہاشم کا رئیس تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہاشمی تھے۔ اس کا یہ فرض اولین تھا کہ وہ اپنے خاندان کے ایک باکمال فرد کی دعوت کو قبول کرتا اور دعوت کو کامیاب بنانے کے لیے اپنے سارے وسائل داؤ پر لگا دیتا۔ خونی اور خاندانی قریبی تعلقات کے علاوہ وہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی بھی تھا۔ دونوں مکانوں میں صرف ایک دیوار حائل تھی۔ پڑوسی کا حق دنیا کے ہر معاشرے میں مسلم ہے، نیز ہمسائیگی کے باعث وہ حضور کے ذاتی اور عائلی ایسے حالات کو بھی بہتر جانتا تھا جس سے عموماً دوسرے لوگ واقف نہیں ہوتے۔ ایسی پاکیزگی، ایسی شاندار سیرت، ایسے بے داغ کردار کا مشاہدہ وہ شب و روز کرتا تھا، اور پھر بھی اس مرقع زیبائی اور رعنائی پر کیچڑ اچھالنے سے باز نہ آتا تھا۔ پھر بھی شدت سے وہ اپنی عداوت کا مظاہرہ کیا کرتا۔ اس کی بھی نظیر مشکل سے ہی ملے گی۔ حضور اپنے گھر میں جب مصروف عبادت ہوتے تو وہ مردہ جانوروں کی بدبودار اوج گلی سڑی آتیں اٹھا کر لاتا اور حضور پر پھینک دیا کرتا۔ گھر کے آنگن میں کوڑا کرکٹ ڈالنا اور جہاں ہنڈیاں پک رہی ہو وہاں غلاظت پھینکنا اس کا روز مرہ کا معمول تھا۔ صرف اسی پر بس نہیں، اس کی بدبخت بیوی خود جنگل میں جایا کرتی اور خاردار ٹہنیاں چنتی، ان کو اکٹھا کر کے اپنے سر پر اٹھا کر لاتی اور رات کے وقت حضور کی راہ میں ڈال دیا کرتی تھی تاکہ آخری شب جب حضور حرم کی طرف تشریف لے جائیں تو ان کے نرم و نازک پاؤں میں کوئی کانٹا ہی چبھ جائے۔ ابو لہب کی بدباطنی کا ایک اور واقعہ سنیے۔ نبوت کے 7ویں سال کفار مکہ نے حضور کے ساتھ اور حضور کے سارے خاندان بنی ہاشم اور بنی مطلب کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کا اعلان کیا تو بنی ہاشم اور بنی مطلب کے وہ افراد بھی جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا محض قبائلی عصبیت کے باعث شیب ابی طالب میں محصور ہو گئے، لیکن ابو لہب نے ہاشمی ہوتے ہوئے حضور کی مخالفت کی اور اس بائیکاٹ میں کفار مکہ کا ساتھ دیا۔ دین اسلام اور رسول اسلام سے اس کا بغض و عناد اتنا شدید تھا کہ وہ ہر وقت حضور کے پیچھے لگا رہتا اور حضور کی تکذیب کیا کرتا۔ حضور کا یہ معمول تھا کہ جہاں کہیں تجارتی بازار لگتے یا لوگوں کا اجتماع ہوتا وہاں تشریف لے جایا کرتے اور حاضرین کو توحید کی دعوت دیتے۔ یہ کمبخت ہر ایسے موقع پر پہنچ جاتا اور چلا چلا کر لوگوں کو کہتا، اے لوگوں، یہ میرا بھتیجا ہے، اس کے قریب مت جانا، اس کی بات ہرگز نہ سننا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ الغرض اس سے اسلام کی تائید و نصرت کی جتنی توقعات وابستہ کی جا سکتی تھیں وہ ان کے برعکس اتنی شدت سے ہی اسلام کی مخالفت میں سرگرم رہا کرتا۔
عداوت و مخالفت میں اس کا بڑا نمایاں کردار تھا۔ وہ ایک انفرادی حیثیت کا مالک تھا، اس لیے قرآن کریم میں اس کا نام لے کر لعنت کی بوچھار کی گئی۔ ابو لہب اس کی کنیت تھی اور اسی سے وہ زیادہ مشہور تھا۔ عبد العزیٰ اس کا نام تھا۔ یہ ناپاک نام اس قابل نہ تھا کہ اس کو قرآن میں ذکر کیا جاتا، اس لیے اس کے نام کے بجائے اس کی کنیت ابو لہب ذکر کی گئی تاکہ لوگوں کو اس کے دوزخی ہونے کا بھی پتہ چل جائے۔ اس صورت کے مطالعے سے اس امر کا بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بارگاہ رسالت میں معمولی سی گستاخی سے جبین قدرت پر کس طرح کے شکن پڑ جاتے ہیں، غضب خداوندی کے شعلے کس طرح بھڑکنے لگتے ہیں۔ اس بدنصیب نے تو ایک انگلی اٹھا کر اشارہ کیا اور نازیبا الفاظ بکے۔ اس کے جواب میں رحمت عالم نے عفو و درگزر کا ثبوت دیا جو آپ کے شایان شان تھا، لیکن غیرت خداوندی جوش میں آ گئی اور تبت یدا ابی لہب فرما کر ہر بے ادب اور ہر گستاخ کو صاف صاف بتا دیا گیا کہ اگر تم سے کوئی ایسا لفظ یا فعل صادر ہو جائے جس سے میرے حبیب کی شان میں بے ادبی کا کوئی پہلو نکلے تو یاد رکھو غضب الہی کی بجلی کڑکے گی اور تمہیں جلا کر خاکستر کر دے گی۔ اس صورت کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ و برباد ہو گیا، کوئی فائدہ نہ پہنچایا اسے اس کے مال نے جو اس نے کمایا۔ ان قریب وہ جھونکا جائے گا شعلوں والی آگ میں اور اس کی جورو بھی بدبخت ایندھن اٹھانے والی اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی۔